ابھی تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا. ابھی تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ہاں، جن لوگوں نے قانون سازی کی ہے ان کو فائدہ پہنچا، جن لوگوں نے قانون سازی کروائی ہے ان کو فائدہ پہنچا. ملکوں کی آزادی، قوموں کی آزادی، نیشنز فریڈم، freedom of nation, freedom of choice, freedom of human rights, freedom of talking, freedom of assembly, freedom of everything. That's called آزادی. آزادی کا مطلب ہے آپ ہر لحاظ سے آزاد ہوں. آپ کا نظام سلطنت آپ اپنے بنائے ہوئے نظام کے طریقے سے چلائیں. آزادی کا مطلب آپ پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو. آپ عوام کے بھلائی کے لیے قانون سازی کریں. آپ ملک کی ترقی کے لیے، تعمیر نو کے لیے قانون سازی کریں. اس کو کہتے ہیں سیاسی اور حکومتی آزادی. آزادی بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی کے لیے وژڈم کا ہونا، آزادی کے لیے خیالوں کی پاکیزگی کا ہونا، آزادی کے لیے غلامی کو سمجھنا ضروری ہے. آزادی سب سے بڑی نعمت اس وقت تک رہتی ہے اگر اس آزادی سے ہم اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں. چونکہ کس چیز کی آزادی؟ مال کمانے کی آزادی. کس چیز کی آزادی؟ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنے کی آزادی. کس چیز سے آزادی؟ جو 1947 سے پہلے، یعنی آپ کا ملک آزاد ہونے سے پہلے جن نظاموں میں جکڑا ہوا تھا، جس سسٹم سے جکڑا ہوا تھا، کیا آج وہی سسٹم ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں، ہمارے کنٹری میں نہیں ہے؟ تو آزادی کس بات کی؟ یقیناً آزادی کا مطلب میرا نظام میں بناؤں عوام کے تعاون سے. میرا نظام حکومت میں بناؤں عوام کی تعاون سے. میرا ہر لیجسلیشن، ہر قانون، جہاں جو ہم قانون سازی کریں اس میں دو کا فائدہ ہو، ملک کا اور ملک میں رہنے والے لوگ کا. اگر ملک میں رہنے والے لوگ محسوس کریں کہ وہ آزاد نہیں ہیں تو ڈیبیٹ کا ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے، نیگوسیشن کا، گفتگو کا، بات چیت کا، کہ ہمیں کن چیزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. برائی سے آزادی حاصل کرنی ہے، یعنی برائی سے فلی، برائی سے مائگریٹ کرنا. برائی کا مطلب جس میں نقصان پہنچے. ہمیں بحیثیت عوام کے اگر نقصان پہنچتا ہے ہمیں کسی بھی قانون سے، تو وہ آزادی کے خلاف دوبارہ ہم اس کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں. آزادی، میں مانتا ہوں کہ مدر پدر آزادی نہیں ہوتی، یعنی بے لگام گھوڑا موت کے تاریخ کھائے میں گر جاتا ہے، اسی طرح بے لگام قومیں اگر ان کو قانون کے بندھن سے نہ باندھا جائے، اخلاقی ان کی تربیت نہ کی جائے، تو وہ بھی کالی کھائی میں گر جاتے ہیں. کالی کھائی کا مطلب ان کا کوئی مستقبل نہیں. کالی کھائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی نصب العین نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، زندگی میں کوئی مقصد نہیں، زندگی بے بندگی ہو. آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اگر اس نعمت کو ہم استعمال کریں دو کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے. اور دراصل دونوں ایک ہی ہے کہ اگر عوام خوشحال تو ملک خوشحال، ملک ترقی تو عوام کی ترقی. آپ جہاں بھی رہیں گے اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی، نظر آئیں گی. اگر آپ آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں
تو آپ کا نظام انصاف کا اسٹرکچر امپارشل ہونا چاہیے، حکومتوں کے تابع نہیں، میڈیا کے تابع نہیں، کسی طاقتور حلقوں کے تابع نہیں، وہ آزادانہ طور پر انصاف احسان کے ساتھ، انصاف اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرے گے. اس کو کہتے ہیں آزادی، عدل و انصاف کی آزادی. آزادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر آزاد رہیں. میرا ذہن اس وقت تک آزاد نہیں رہ سکتا جب تک روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، سیکورٹی، استحکام، امن و امہ انہی پریشانیوں میں ہم گرفتار رہیں. آزادی کا مطلب بنیادی حقوق ہمیں سب مل چکی ہو، اب ہم آگے کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں آزادی. آزادی ہمیں اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں آزادانہ طور پر کھا سکتے ہیں اور وہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، یعنی آزادی کے ساتھ پابندی. آزادی کا مطلب ہم نے بچپنے سے سنا ہے. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا قانون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ، یہ ریاست پاکستان میں اگر نافذ ہوتا ہے تب ہم آپ سب سمجھیں گے کہ ہمیں آزادی ملی ہے. کن چیزوں سے؟ ان برائیوں سے جو ہمارے ترقی کے راستے میں حائل ہے. کس چیز سے آزادی ہمیں آپ کو ملتی ہے؟ جس چیز میں ہم مبتلا رہیں، پریشان رہیں، دن رات ہم اپنی بقا کی فکر میں لگے رہیں، تو وہ آزادی نہیں، وہ جبری ہے. آزادی کا مطلب ہے آپ لا الہ الا اللہ. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یعنی اسلامی قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے. 70 ایئرس ہو چکے ہیں، آج تک اسلامی قانون تو چھوڑیں، لاجک سینس والا ایک عام سا تھرڈ ورلڈ کنٹری والا بھی قانون آپ کے ملک میں نافذ نہیں ہو سکا، قانون سازی نہ ہو سکی. یقیناً قانون سازی کا مطلب یہ ہے سود کا نظام آپ کے ملک سے ختم ہونا چاہیے. اب کہا جائے گا پھر دنیا سے کیسے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یہی تو نظام کی خوبصورتی ہے، یہی تو اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے کہ سود کے نظام کو، انٹرسٹ کے سسٹم کو آپ ختم کریں گے. کیسے؟ جب اسلام کا تجارتی نظام کو ہم اپنے نصاب میں داخل کریں گے، ہم اپنے کریکولم میں داخل کریں گے، بچوں کو نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ہم پڑھائیں گے، یہ نصاب کا حصہ ہوگا، یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. تب قومیں بنیں گی، تب قومیں پنپیں گی، تب قومیں ترقی کریں گی. چونکہ انسان علم اور عمل سے ترقی کرتا ہے. انسان جشن کرنے سے، انسان ناچ گانے کرنے سے، انسان بیہودہ حرکتوں کو کرنے سے، انسان وقت کو ضائع کرنے سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم نافع و رزق طیبہ و عمل متقبلہ ہو، یعنی عمل صالح ہو، ایسا عمل جس سے رب راضی رہے، اور ایسا عمل جس کو رب نے راضی رکھنے کے لیے اصول بنا کر دیا ہے. عمل صالح، عمل متقبلہ، ایسا عمل جس عمل سے آپ کو دین دنیا کی بھلائی ہو. جس دنیا میں جیسے حی علی الفلاح، آپ اذان میں اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز قائم کریں. نماز ڈسپلن کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن جتنے بھی ورشپ اسلام میں ہے وہ سب کا ان سبوں کا فائدہ صرف حضرت انسان کو ہے، صرف مسلمانوں کے ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی زندگی،
آپ کی زندگی میں ڈسپلن رہے گا، آپ کی زندگی میں صفائی رہے گی، آپ کی زندگی میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، آپ کی زندگی میں اصول ہوگا، چونکہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے نماز، صفائی طہارت کرنا سکھاتا ہے نماز، صبر تحمل کو ڈیولپ کرنا، گرو کرنا سکھاتا ہے اسلام نماز کے ذریعے۔ نماز خاموش رہنا کب ہے ہمیں؟ جب نماز شروع ہو جائے، یعنی خاموش رہنے کا بھی ایک وقت، طور طریقہ، سلیقہ، اصول، ضابطہ سکھاتا ہے نماز۔ اور ایکسرسائز بھی ہے، یعنی جسم کو تندرست و توانا رکھنے کا ذریعہ ہے اس نماز۔ تو نماز حی علی الصلاح قائم کرو، پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، اس سے نظام بناؤ، اس کے اسپرٹ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے۔ اسی طرح حی علی الفلاح، آپ فلاحی اسٹیٹ بناؤ۔ فلاحی اسلام آپ کو نہیں کہتا، یہ منع نہیں کرتا کہ آپ جہاز نہیں بناؤ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے دنیا کی ترقی میں آپ کا حصہ ہے، اتنا جتنا اوروں کا نہیں ہے، چونکہ دنیا بنانے والے نے آپ کو ایک اصول دیا کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، ویلفیئر کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ ہمالیہ کے پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے؟ اس بھلا کا مطلب آپس میں سوشلائز ہو، آپس میں ایک دوسرے کے غم گسار ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی کا پیغام آگے تک پہنچاؤ۔ سلامتی میں امن ہے، سلامتی میں زندگی ہے، سلامتی میں سکون ہے، اور سلامتی ہی میں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کا مطلب لا الہ الا اللہ کو ریاست میں قائم کریں، اور یہی جو بولا ہے ہم نے یہ، اور اس سے زیادہ جب آپ سلیبس میں اپنے اسکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، تعلیمی مدارس کے، مسجدوں کے سلیبس میں لازمی قرار دیں گے کہ آزادی کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کا مطلب کیا؟ انسانی فلاح بہبود کا۔ جب آپ یہ اپنے نصاب میں، اپنے سلیبس میں شامل کر دیں گے، کمپلسری، اس کے بغیر کوئی پاس نہیں ہو سکتا، نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیدھی در سیدھی، زینہ در زینہ سلیبس بنائیں گے، جس میں ہر ایک کو اس کے طاقت کے حساب سے ذمہ داری اس کو دی جائے گی، ہر ایک کو۔ ایسے نہیں کہ ایک جیسی ذمہ داری نرسری والوں بچوں کو بھی ملے اور وہی ذمہ داری جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوں ان کو ملے۔ نہیں، پی ایچ ڈی کرنے والوں کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی، نرسری پڑھنے والوں کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی، کیونکہ نرسری ابتدا ہے، پی ایچ ڈی عملی لائف کی ابتدا ہے۔ کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی کر جائیں گے، ایک چیز میں ماہر ہو جائیں گے، فلسفی بن جائیں گے ایک چیز میں، تو وہاں سے آزادی کی شروعات ہوگی آپ کے لحاظ سے۔ جو نرسری کا بچہ ہے اس کی آزادی یہ گھر سے نکلا، آزادانہ ماحول میں جا کر اس نے پڑھائی شروع کی، نئی نئی چیزیں ملی، اس کے آزادی کے کھڑکیاں، دروازے، دماغ کے، ذہن کے، دل کے، شعور کے دروازے کھلنے لگیں گے، تب وہ پتہ لگے گا اس کو کہ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا قانون اللہ کے زمین کے اوپر قائم کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ یعنی اسلامک لا، آپ قانون سازی اس میں کرو۔ قانون سازی کا مطلب کمپلسری یو ہیو ٹو فالو دیز لاز، یہ ان قوانین پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں آپ کریں گے تو عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جہنم بھی اور جنت بھی۔ جنت بنانا ہے تو آزادی کا مطلب سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب محمد رسول اللہ کا مطلب اسلام، لا الہ کا مطلب توحید۔ یہ ایک ایک لفظ کو جب آپ نصاب میں شامل کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ آزادی نعمت ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے آزادی عطا فرماتا ہے، لیکن آزادی میں
آپ اپنا نظام سلطنت قائم بنائیں، اپنا نظام بنائیں، بوسیدہ نظام سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ابھی تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابھی تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ہاں، جن لوگوں نے قانون سازی کی ہے ان کو فائدہ پہنچا، جن لوگوں نے قانون سازی کروائی ہے ان کو فائدہ پہنچا۔ قانون سازی کا مطلب کسی کو کسی کا حق دینا نہیں ہے، بلکہ ایک قانون کے الجھنوں میں، قانون کے زنجیروں سے باندھ دیا اداروں کو کہ اب جدھر میں ہلاؤں ادھر تم ہلو گے، جدھر میں چلاؤں ادھر تم چلو گے، جو میں بولوں سو تم کرو گے، جو میری خواہش ہو وہی تم پورا کرواؤ گے۔ یہ ہے قانون سازی آج کے دور کا۔ جبکہ اس فریڈم میں، آزادی میں قانون سازی کا مطلب عوام کی بھلا۔ اصل میں ریاست میں رہتا کون ہے؟ عوام۔ قانون سازی کا مطلب کسی کو کسی کا حق دینا نہیں ہے، بلکہ ایک قانون کے الجھنوں میں، قانون کے زنجیروں سے باندھ دیا اداروں کو کہ اب جدھر میں ہلاؤں ادھر تم ہلو گے، جدھر میں چلاؤں ادھر تم چلو گے، جو میں بولوں سو تم کرو گے، جو میری خواہش ہو وہی تم پورا کرواؤ گے۔ یہ ہے قانون سازی آج کے دور کا۔ جبکہ اس فریڈم میں، آزادی میں قانون سازی کا مطلب عوام کی بھلا۔ اصل میں ریاست میں رہتا کون ہے؟ عوام۔ اصل میں عوام کی بھلائی میں آزادی، آزادی قوم ہے، آزادی دین ہے، آزادی انسانیت ہے، آزادی عقل و فہم کی آزادی، ہر چیز جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ ہے آزادی۔ آپ آزادی سے اپنے گھر میں رہ سکیں، وہ ہے آزادی۔ آپ آزادی کے ساتھ نوکری کاروبار کر سکیں، وہ ہے آزادی۔ آپ آزادی کے ساتھ اپنے زندگی کے تمام معاملات کو پورا کر سکیں بغیر پابندی کے، وہ ہے آزادی۔ آپ آزادی کے ساتھ اپنے حکمراں چوز کر سکیں، تب ہے آزادی۔ چونکہ آپ کے حکمراں آپ کے پروٹیکشن کے لیے کام کریں گے، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ اور اگر عوام کا حق نہ ملے، عوام کو عوام کے حقوق نہ ملے، تو وہ آزادی نہیں، غلامی ہے۔ اپنی آزادی کا خود خیال رکھیے۔ آزادی ذمہ داریوں کا پیرہن ہے۔ ذمہ داری سے اپنے آزادی کو سمجھیے۔ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسکول کا نصاب، کریکولم، سلیبس صحیح معنوں میں اسلامی نظام حیات کے مطابق نہیں بنا، تب تک آپ خود اسلام کے پیرہن بن جائیے۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ اسلام کا ریپرزنٹیٹو جا رہا ہے، آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ اسلام کا سپاہی جا رہا ہے، آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ اسلام کا نمائندہ جا رہا ہے۔ چونکہ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو اب نبی کی رسالت کو، نبی کے میسیجز کو، نبی کے پیغام کو کون نبی کے امتی تک پہنچائے گا؟ نبی رحمت العالمین ہے، میرے آپ کے سب کے۔ تو یہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمائندہ بنے اسلام کے۔ اور اسلام آزادی کا اصول بتاتا ہے۔ آزادی ذمہ داری کے ساتھ، آزادی حقوق
فرائض کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے زندگی میں قائم کیجئے، اپنے ملک میں قائم کرنے کے لیے حکمت بنائیے، دعا کیجئے، کوشش کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ آپ کی آزادی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری آزادی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں آزادی اور غلامی میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غلامی سے نجات دلائے، اپنا آزادانہ نظام بنانے کی توفیق اور نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔